ویلکم بیک۔ IMF کی پاکستان کے ساتھ $7 ارب میں سے $1 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنانسنگ، قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے، صحت اور تعلیم کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ سماجی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان کے ساتھ مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ IMF پروگرام کے اہداف پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ شرائط کے مطابق اہداف پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی AY نیوز سے گفتگو، کہا پاکستانی معاشی ٹیم کی کارکردگی کو IMF وفد نے سراہا اور بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ IMF وفد سے بہتر انداز میں بات ہوئی ہے۔ آن لائن بات چیت جاری رہے گی، جس کے نتائج آئندہ دنوں میں ملیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مختلف ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے، جس میں پاکستان سمیت 41 ممالک شامل ہیں۔ رائٹرز نے پاکستان کو مشروط ویزا معطلی والے گروپ میں شامل کیا ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز کے دعوے کے مطابق پاکستان سخت پابندیوں والے اورنج گروپ میں شامل ہے۔ امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ گرین کارڈ رکھنے والوں کو امریکہ میں غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد کے ساتھ بھی سختی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے 100 ایکڑ رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا ہے۔ دانش یونیورسٹی دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گی اور اگلے سال 14 اگست کو اس کا پہلا سیشن آپریشنل ہو جائے گا۔ سیاسی بات نہیں کروں گا، اس یونیورسٹی کو 190 ملین پاؤنڈز کی خطیر رقم سے بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے سابق چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں۔ خوشی کا موقع ہے، 100 ایکڑ کا رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے 14 اگست 2026 کو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا۔ 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطیر رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں، یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل اراکین بزدلانہ اور صفاقانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اعلامیے میں کہا گیا مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا ہے۔ اعلامیے کے مطابق BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل کسی صورت قبول نہیں۔ سلامتی کونسل اراکین ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ اراکین نے زور دیا مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن اور سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جنرل سیکریٹریٹ نے صوبہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنانے والے گھناؤنے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بے گناہ شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے متاثرین کے خاندانوں اور پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی گہری تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے OIC کی طرف سے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ OIC کی یکجہتی پر زور دیا۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس پروسیکیوشن جنرل سندھ نے ملزم ارمغان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر جنرل سے طلب کر لی. پروسیکیوشن جنرل نے کہا ارمغان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں اور ان کیسز کا سٹیٹس کیا ہے. بھارت کی شمالی مشرقی ریاست منی پور 1 سال سے نسلی فسادات کا شکار ہے. فسادات میں 50,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں. بھارت میں عوام فوجی گاڑیاں جلا رہے ہیں مگر بھارتی میڈیا ایجنڈے کی تشہیر اور جعلی خبریں بنانے میں مصروف ہے. بھارتی میڈیا منی پور میں قتل و غارت کو 6 ماہ سے چھپا رہا ہے. بھارت میں انصاف بھی ذات اور سیاست کو دیکھ کر ملتا ہے. منی پور میں فسادات کے باعث ہر طرف خوف کی فضا ہے. قتل عام کے باعث لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں. گزشتہ سال مئی سے شروع ہونے والے فسادات میں اب تک سینکڑوں افراد کو قتل کیا جا چکا ہے مگر حکومت کی جانب سے امن و امان کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چینلز اور اخبارات کو بدعنوان قرار دے دیا. محکمہ انصاف میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مختلف میڈیا ادارے ان کے بارے میں 97% برا لکھتے ہیں. میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیا کے اس غیر قانونی کردار کو روکنا ہوگا. روس سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. کیویز کے دیش میں شاہینوں کا نیا امتحان. T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم نے کمر کس لی. کرائسٹ چرچ میں بھرپور پریکٹس. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا مارکا کل ہوگا. فینز ہم سے خوش نہیں. ٹیم نے امیدوں کے مطابق کرکٹ نہیں کھیلی. T20 کپتان سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس. کہا ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ جیتنا ہدف ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے. ہم سے خوش نہیں ہے. ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ ہم نے ویسی کرکٹ نہیں کھیلی جیسے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. گول جو ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہی ہے. کوشش کریں گے یہ جو سیریز ہیں ان کو پروفیشن کے طور پر یوز کیا جائے. ہم یہاں پر جیتنے آئے ہیں. ینگ اور ایکسپیرینس کا میرے سے مکسچر ہے. کوشش یہی ہے کہ نیا کمبینیشن بنایا جائے اور اسی کے ساتھ آگے بڑھ جایا جائے. فخر اور سائم کو مس کریں گے. وہ ایسے پلیئر ہیں گیون ڈے میچ جتوا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والی سیریز میں وہ واپس آ. اب تک کے لیے اتنا ہی.